السلام علیکم مفتی عرفان صاحب، آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کروں؟ ہاں انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ گزشتہ ہفتے میں یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں کے اپنے سماجی اور عائلی خاندانی قوانین، ان کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس عائلی قوانین کے تحت کتنی چیزیں آتی ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں ہمارے فقہ اسلامی میں جن کو عائلی قوانین کہا جاتا ہے، میں پہلے اس کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ فقہ کی کتابوں میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ یہ ہے، پہلے ان باتوں کو یاد کیجیے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 خلا، نمبر 4 وراثت، نمبر 5 وصیت۔ وصیت آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جانے کا ارادہ کرتا ہے، جب بلاوا آتا ہے تو اس سے پہلے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو ایسے رشتہ داروں کے لیے جن رشتہ داروں کا حق وراثت میں نہیں ہے، ان کے لیے کچھ وصیت کر جاتا ہے، یا غریبوں کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے وصیت کر جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے عائلی قوانین کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہبہ، کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دینا، زمین جائیداد ہدیہ کر دینا، یہ بھی ہمارے عائلی قانون میں داخل ہے۔ نمبر 7 پر جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو بچے کی پرورش کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بچے کی پرورش کب تک ماں کے پاس ہوگی، کب بچہ اپنے باپ کے پاس آ جائے گا، یہ مسئلہ اٹھتا ہے۔ نمبر 8 طلاق کے بعد بیوی کا نفقہ کب تک دیا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک عدت ہے وہ نفقے کی مستحق ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جی نہیں، جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کر لے اس کو نفقہ دیا جاتا رہے گا۔ نمبر 9 حق شفع۔ یہ حق شفع کیا ہے، اس کا چرچا عام لوگوں میں بڑا کم ہوتا ہے۔ حق شفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی جگہ بیچی جا رہی ہے، کوئی گھر بیچا جا رہا ہے، تو آپ پڑوسی ہونے کے ناطے وہاں پر دعویٰ دائر کریں گے کہ چونکہ میں اس جگہ کا پڑوسی ہوں تو سب سے پہلے میرا حق ہے، لہذا اگر مالک مکان کو یہ چیز بیچنی ہے تو مجھ سے پہلے رجوع کریں۔ یہ حق شفع ہے۔ وقف کرنا، وقف یہ بھی ہمارے عائلی مسائل میں آتا ہے۔ یہ پورا وقف بورڈ اسی عائلی مسائل کا حصہ ہے۔ ولایت، ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ذمہ دار باپ دادا ہوں گے، ذمہ دار بھائی ہوگا۔ کوئی خاتون اگر دوسری مرتبہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اگر بیٹا، جوان بیٹا گھر میں موجود ہے، وہ ذمہ دار بنے گا اپنی ماں کے دوسرے نکاح کا۔ وراثت میں جو لوگ سامنے آتے ہیں نکاح کے معاملے میں وہ ذمہ دار بنیں گے لڑکی کے، یہ ولایت ہے۔ اسی طریقے سے
یتیم بچے کی پرورش کا حق کس کو ہوگا، اسے بھی ولایت کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہمارے یہاں چھٹا ہے۔ نمبر 12 میں ایک اور مسئلہ آتا ہے ایلا۔ اس مسئلے سے بھی عام لوگ کم واقف ہیں، اور اسی لیے اس کی نوبت بھی جلدی نہیں آتی، چونکہ لوگ اس کو جانتے نہیں تو یہ نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ ایلا کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ قسم کھا لے کہ ہم اپنی بیوی سے 4 مہینے یا اس سے کسی زیادہ کی قسم کھائے کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے، یہ ایلا کہلاتا ہے۔ اگر وہ قسم کو پوری کر دیتا ہے تو یہ مدت گزرنے کے بعد ایک طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ ایک اور چیز آتی ہے ہمارے آئلی مسائل میں، زہار۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جلدی نہیں پائی جاتی ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، مگر کبھی غلطی سے جملے اگر زبان سے نکل گئے تو مسئلہ بن جاتا ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جس طرح ماں سے انسان ملاقات نہیں کر سکتا، مطلب تو میرے لیے حرام، ماں حرام تو بھی حرام، ماں کی طرح تو میرے لیے حرام۔ یہاں پر ایک جملہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ تو میرے لیے تو میری ماں کی طرح ہے۔ میری ماں کی طرح ہے کیا مطلب؟ اگر اس نے ادب اور تعظیم مراد لیا ہے، جس طرح میں اپنی امی کی تعظیم کرتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، اس طریقے سے میں تیرا بھی خیال رکھتا ہوں، تیرا ادب کرتا ہوں، تیری تعظیم کرتا ہوں، تب تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس جملے سے اگر اس نے طلاق کی نیت کر لی تو علماء فرماتے ہیں کہ طلاق بھی پڑ جاتی ہے۔ ایک اور چیز ہے ہمارے آئلی قوانین میں، وہ ہے فسخ نکاح۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ طلاق نہیں دی گئی، بیوی نے خلا کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن قاضی مجبور ہوتا ہے نکاح کے فسخ پر، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ نکاح ختم ہو گیا۔ اس کی نوبت کب آتی ہے؟ مثال کے طور پر شوہر غائب ہو گیا ہے اور بہت تلاش کے باوجود بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں غائب ہوا۔ ایسے کے موقع پر قاضی جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی شوہر کی موت ہو گئی ہے، اور اس موت کے فیصلے کے بعد 4 سال وہ گزارے گی، اور 4 سال کے بعد وہ دوسرے شوہر سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آتا ہے، ایسے موقع پر قاضی کو فسخ کرنا پڑتا ہے۔ نکاح ہو گیا ہے، شوہر نامرد نکلا، ایسی صورت میں پھر نکاح کو فسخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام قاضی کرتا ہے، شرعی قاضی جو ہوگا۔ تو یہ سب شکلیں ہوتی ہے جہاں پر نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آئلی قوانین کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے حسانت۔ یہ حسانت کیا ہے؟ شادی شدہ ہیں، اس کے مسائل الگ سے بنتے ہیں۔ چنانچہ اگر آدمی شادی شدہ نہ ہو اور پھر وہ غلط قدم اٹھا لے تو اس کی سزا الگ ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد غلط قدم اٹھے اس کی سزا الگ ہے، اس کے مسائل بھی الگ ہیں۔ ایک اور چیز ہے یہاں پر نمبر 16 جو آخری چیز ہے، اس کو مبارات کہا جاتا ہے فقہ اسلامی کے اندر۔ مطلب یہ کہ زوجین اپنی رضامندی سے الگ ہو گئے، نہ طلاق ہوئی نہ خلا ہوا، اور دونوں اپنی رضامندی سے بالکل الگ ہو گئے، ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہو گئے۔ یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو گنوائی ہے، جن میں سے اکثر چیزیں آپ کی جانی اور سمجھی ہوئی ہیں، کچھ نئی چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ بیان میں جو باتیں ہم نے ذکر کی تھی، یکساں سول کوڈ کے اندر کون کون سی باتوں کو چھیڑیں گے، تو جن موضوعات پر مختصر انداز میں گفتگو ہو چکی تھی وہ یہ تھی۔ نمبر 1، نکاح کے لیے عمر کی تعیین یہ کریں گے۔ نمبر 2، نکاح کا رجسٹریشن کروانا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، متعدد شادیوں سے منع کیا جائے گا۔ نمبر 4، عدت و حلالہ کو یہ ختم کریں گے۔ نمبر 5، طلاق کا فیصلہ کورٹ سے ہوگا۔ نمبر 6، لے پالک کے مسئلے کو یہ پھر سے لائیں گے کہ کوئی کسی کو گود لے سکتا ہے، باضابطہ وراثت میں اس کا حق بنے گا۔ نمبر 7، نابالغ لڑکیوں کو وراثت میں برابر کا حق دینا ہوگا، اس پر بھی گفتگو آئی تھی۔ 8، آبادی پر کنٹرول، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو آئی تھی۔
تو 13 دفعات میں سے قریباً 8 دفعات آپ کے سامنے لائے جا چکے تھے۔ کچھ نئی باتیں اور دیکھیں جو ان کے یونیفارم سول کوڈ میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، چھیڑیں گے یتیموں کی پرورش کے تعلق سے۔ یہ بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو سنیے۔ یتیموں کے تعلق سے کیا مسئلہ چھیڑیں گے؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں بہت حق تلفی سے کام لیتے ہیں، زبردستی یتیموں کے سرپرست بن جاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور نیت خراب ہوتی ہے، بعد میں چل کر یتیموں کے مال کو یہ ہڑپ کر لیتے ہیں، اور بیچارہ یتیم جب تک کہ بڑا ہوتا ہے اس وقت اس کو کچھ نہیں، سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا یتیموں کی سرپرستی کے لیے کوئی بہترین حل نکالا جائے جس سے ان کو ان کا حق مل سکے۔ یہ بتائیے کہ جس قرآن و حدیث میں یتیموں کا سب سے بہترین حل بتایا گیا ہو، اور آج مسلمانوں کی بدعملی اور بدعنوانی کی وجہ سے غیروں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہو کہ ہم یتیموں کے سلسلے میں کوئی بہترین قانون تجویز کریں گے اور وہ ہم تمہیں دیں گے، تم اس پر عمل کرو، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ یعنی یتیموں کے تعلق سے جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے کہ دیکھو یتیموں کے مال کو تم ظلمن نہ کھاؤ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن یعنی ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ملاحظہ کیجیے، یہ بھی سورہ نساء کی ہے۔ یتیموں کو جانچ لو، یہ دیکھو کہ ان کے اندر سمجھ پیدا ہو گئی یا نہیں، وہ دائیں بائیں کو سمجھنے لگے ہیں، وہ کاروبار کرنے کے لائق بن گئے ہیں یا نہیں۔ جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان کے اندر سمجھ محسوس کرو، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، جلدی جلدی تم ان کے مال کو نہ کھا لو کہ کل چل کر یہ بڑے ہو جائیں گے اور مال ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر کوئی غریب آدمی سرپرست ہے تو اپنی سرپرستی کی اجرت یتیم کے مال سے مناسب لے سکتا ہے، اگر مالدار سرپرستی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں اتنے محتاط تھے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو وہ کانپ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھروں میں یتیم ہیں، کیونکہ وہ جہاد ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، تو بچوں کے باپ شہید ہو جایا کرتے تھے، اور اس طرح یتیم لوگوں کی سرپرستی میں آ جایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یتیم ہماری سرپرستی میں ہیں، تو یتیموں کا کھانا تو اپنے کھانے کے ساتھ ہم ملا کر بناتے ہیں، اپنا خرچ اور یتیم کا خرچ ایک ساتھ ملا کر بناتے ہیں، تو اس میں یہ احتمال تو ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حصے کا 2-4 لقمہ وہ ہم استعمال کر لیں، ہمارے بچے استعمال کر لیں، اور ہم پھر اس وعید اور دھمکی کے مستحق بن جائیں جو قرآن کریم میں ہے کہ اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم کیا کریں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں ہاں اب آ رہی ہے۔ کو؟ جی ویسے کال آ گیا تھا درمیان میں۔ یا رسول اللہ، ہم کیا کریں؟ کھانا اگر ایک ساتھ بناتے ہیں تو یہ دقت ہے، اور اگر الگ بناتے ہیں تو اس کی الگ دشواری ہے کہ ہر وقت 2 مرتبہ کچن کو یہ کیا جائے، یہ ہمارے بس کا نہیں۔ آپ یا رسول اللہ بتائیں، کیا ہمیں کھانا بالکل الگ کر دینا ہوگا؟ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور یہ مسئلہ پوچھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی
یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے بتا دیجئے کہ یتیموں کی اصلاح کرنا، ان کے مال کو بچانے کی فکر کرنا، بڑھانے کی فکر کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بناتے ہو، کھانا تیار کرتے ہو، تو بھئی وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تمہاری سرپرستی میں رہتے ہیں، تم ایسا کر سکتے ہو۔ رہ گئی بات کون فسادی ہے اور کس کی نیت اچھی ہے، تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جن کی نیت فاسد اور خراب ہے، جو یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاتے ہیں تاکہ ان کے حصے کا کچھ کھا لیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جن کی نیت اصلاح کی ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہیں، نیت اچھی رکھیں اور اپنا کھانا یتیموں کے کھانے کے ساتھ ملا کر جو ہے کھایا کریں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، نیت صاف ہے۔ بہرحال آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور یتیم کا خیال رکھنے والا، اللہ کے رسول نے کتنا اونچا مقام بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے اور اس کے درمیان یوں قربت ہوگی۔ آپ نے 2 انگلیوں کے اشارے کیے کہ جس طرح ان 2 انگلیوں میں قربت ہے، اس طرح ہماری اس سے قربت ہوگی۔ ایک تھوڑا سا فاصلہ نبوت کا ہوگا، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ شخص نبی نہیں ہے، بس اتنا سا فاصلہ ہوگا، انتہائی قریب، یعنی جب چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، آپ کے بالکل قریب۔ یتیم کے تعلق سے قرآن کریم نے کتنا بلند جملہ استعمال کیا، وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، بات اصل یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تمہیں یتیم کی عزت کرنی چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اما الیتیم فلا تقہر، آپ یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں۔ الغرض یہ کہ یتیموں کے معاملے میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بہت زیادہ ڈرایا گیا تھا، لیکن ہم نے کچھ ایسا معاملہ کیا۔ مثال کے طور پر آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی جب بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بڑے بھائی سے جب حساب لیتا ہے کہ ابا کا جب انتقال ہوا تھا تو ابو کے انتقال کے وقت تو ہم نے سنا ہے کہ یہ زمینیں تھی، تو باقی زمینیں وہ کہاں گئیں۔ اب اتنے سالوں میں بڑے بھائی جان جو ہوتے ہیں ان زمینوں کو بیچ چکے ہوتے ہیں، لوگوں کے ذریعے خبر ملتی ہے، کاغذات سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کیا سننے کو ملتا ہے ہمارے معاشرے میں، تم مجھ سے حساب لیتے ہو، تم بھول گئے کہ ہم نے تمہاری پرورش اپنے بچے کی طرح کی، تم کو پڑھایا لکھایا، اور بڑے ہونے کے بعد آج تم حساب مانگتے ہو ہم سے۔ تو بھئی آپ پرورش کا دھوس جما کر دنیا میں خاموش کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اپنی شرافت کی وجہ سے آپ کا چھوٹا بھائی خاموش ہو جائے، لیکن آپ نے جو اس کا حق مارا ہے کل قیامت میں کیا جواب دیں؟ تو چونکہ ہم نے خود اپنے ضابطے کو توڑا ہے اور اپنے پاؤں سے روندا ہے، اس لیے آج یہ آفت اور مصیبت آئی ہے کہ یکسر سول کوڈ کے نام پر کوئی غیر مسلم جس کو اسلام اور اسلامی شریعت سے وہ ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ ایسا ہے کہ ہم جو ضابطہ بنائیں گے آپ اس پہ پابند رہیے، اور نہیں تو پھر حکومت اپنے طاقت کو استعمال کرے گی۔ تو مسلمان اگر شریعت کی طاقت کو سمجھتے اور اس کے وزن کو اپنے اوپر محسوس کرتے تو آج کسی کو یتیموں کے تعلق سے خیرخواہ بننے کی نوبت پیش نہ آتی۔ اسی طریقے سے یکساں سول کوڈ کے اندر ایک اور چیز جو سامنے لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی موت ہو جاتی ہے، بیوی کی موت کے بعد ساس اور سسر جو ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری داماد کے اوپر لگائی گئی، چونکہ آپ داماد ہیں اس لیے آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا بوجھ ہے، ظاہر بات ہے کہ اہلیہ کے جو ماں باپ ہیں جو ہمارے خسر کہلائیں گے، ہماری ساس کہلائیں گی، ان کے اور بھی رشتہ دار ہوں گے، ان کے لیے اور شکل بنائی جا سکتی ہے، لیکن داماد کے اوپر بیوی کے انتقال کے بعد جبکہ رشتہ ایک طرح سے ٹوٹ گیا ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے نفقے کا بوجھ اس پر ڈالنا یہ اخلاقی اعتبار سے کہاں تک درست ہے؟
رہ گئی بات احسان کی اور اخلاق کی کہ داماد کو چاہیے کہ اہلیہ کے انتقال ہو گیا تو کیا ہوا، آخر ساس ایسی ماں ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ماں بن جاتی ہے، ان کا خیال رکھے، اپنے خسر کا خیال رکھے، وقتاً فوقتاً ان کے لیے ہدیے بھیجے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن قانون بنا کر باضابطہ مجبور کرنا کہ تا زندگی جب تک وہ باحیات ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، ایسا قانون بننے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ اس کے تحت یہ لایا گیا ہے UCC کے تحت کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تنازع ہوتا ہے بچے کی پرورش کو لے کر، شوہر رکھنا نہیں چاہتا، بیوی رکھنا نہیں چاہتی، تو ایسی صورت میں پھر یہ ان کا ضابطہ ہے، بڑا عجیب ضابطہ، کہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری دادا اور دادی کے اوپر ہوگی، جبکہ شریعت نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ بچہ ایک مخصوص عمر تک اپنی ماں کے پاس رہے گا، ہر حال میں ماں کے پاس رہنا ہے، باپ خرچ دے گا، اور مخصوص عمر گزارنے کے بعد پھر وہ باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لڑکیوں کا الگ عمر اور لڑکوں کی الگ عمر متعین ہے فقہ کی کتابوں میں۔ تو اس ضابطے کو یہ توڑیں گے اور اس کی ذمہ داری دادا اور دادی پہ ڈال دیں گے۔ دادا اور دادی نہیں رہا تو پھر یہ سوچیں گے۔ اسی طریقے سے UCC کے اندر ایک اور ضابطہ لائیں گے، اور اس ضابطے کے تحت خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لیونگ ان ریلیشن شپ جو بعض ملکوں کے اندر ہے، پتہ نہیں شاید ہمارے یہاں بھی قانون بن کر آیا نہیں، سنا ہے کہ ابھی تو قانون بن کر نہیں آیا، لیکن اس طرح کی چیز یہاں بھی اگر آتی ہے اور دونوں حضرات جو ریلیشن میں رہیں گے ناجائز تعلق میں، اس کی اطلاع دونوں کے گھر میں پہنچائی جائے گی تاکہ حکومت کی نظر میں یہ چیز رہے، اور پھر اس طریقے سے کل چل کر اگر کوئی بات ہو تو اس کو آسانی کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کو اگر نفقہ ملتا ہے وراثت سے ملا یا اور کوئی شکل سے، تو جب تک کہ نفقہ اس کو ملتا رہے گا اس وقت شوہر کے ماں باپ کی ذمہ داری اس خاتون کے اوپر رہے گی، اور اگر وہ خاتون کسی دوسری جگہ میں نکاح کر لیتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ متوفی شوہر کے ماں باپ کا خرچ کیسے سنبھالا جائے، بعد میں اس پر غور کیا جائے گا۔ یہ کچھ چھوٹی ہوئی چیزیں تھیں، اکثر و بیشتر چیزیں تو گزشتہ ہفتے میں آ گئی تھی۔ ان تمام باتوں کو آپ سامنے رکھ کر غور کیجیے۔ UCC کی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے مسیحا بن کر، لوگوں کا ہمدرد بن کر اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، مسلم خواتین کا اور ان کے سماج کا ہم بھلا چاہتے ہیں، تمام ہندوستان کے بسنے والے لوگوں کا ہم بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ایسے ضابطے متعین کر رہے ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اپنی نیت میں کس حد تک یہ مخلص ہیں، کیا واقعتاً یہی بات ہے؟ اگر یہ اپنی نیت میں مخلص ہیں کہ ہم لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے کوتاہی یہ ہوئی اس سلسلے میں کہ شریعت اسلامی کے ان احکام میں جو خوبیاں تھیں ہم ان خوبیوں کو ان کے سامنے واضح نہیں کر سکے۔ ہمارے پاس موقع بار بار آیا تھا لیکن ہم ان کو بات سمجھا نہ سکے، اور آج یہ اس موڑ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جو ضابطے یہ طے کر رہے ہیں ان ضابطوں میں یہ خوبیاں سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ضابطوں کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، کچھ حکمتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو اپنے حساب سے یہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے جو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی نیت ہی خراب ہے۔ اسلامی احکام کی ان خوبیوں کو بہت اچھی طرح یہ بھی جانتے ہیں، یہ قانون کے ماہرین ہیں، ایسا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے قانون کو پڑھا نہیں ہوگا، اچھی طرح اسلامی ان قوانین کا مطالعہ کیا ہوگا، جو خوبیاں ہیں اس کو بھی جانتے ہوں گے، لیکن چونکہ ان کو اسلام سے بیر ہے اور اسلام کی شریعت کو یہ چلنے نہیں دینا چاہتے اپنے اس ملک کے اندر، اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 90% احتمال تو یہ ہے کہ اسلام سے دشمنی کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ غور کیجئے مسلم کمیونٹی کے لوگ جب بار بار چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلم پرسن اللہ ہے، ہم سمجھیں گے، ہم اپنے قانون میں خوش ہیں، ہم اپنی شریعت سے خوش ہیں، ہماری خواتین نے 3 طلاق کے معاملے میں احتجاجی جلسے کر کے ریلیاں نکال کر
اور اپنے دستخط حکومت کو بھجوا کر یہ ثبوت پیش کر دیا تھا کہ ہم اپنی شریعت سے خوش ہیں، اس کے باوجود ان کی ایک نہیں سنی گئی، اور 3 طلاق کا قانون جس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ 3 طلاق دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ 3 سالوں کے لیے جیل میں جائے گا اور جیل سے ہی خرچ بھیجتا رہے گا بیوی کے لیے، 3 سال کے بعد جب واپس آئے گا تو دوبارہ اسی طرح دونوں میاں بیوی رہ سکتے ہیں، اس طرح کے ضابطے بنائے گئے ہیں، ہماری ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اب وجہ یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ پاک سرکس میدان میں 3 طلاق کے تعلق سے اجلاس ہو رہا تھا، تو صدر جمعیت حضرت مولانا اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جملہ کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، کیجیے، کوشش کرنا ہمارا یہ فریضہ ہے، لیکن ہم صاف کہتے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، صاف لفظوں میں انہوں نے کہا تھا۔ لہذا بدقسمتی سے ابھی میں نے اس ہفتے میں جب اس سلسلے میں غور و فکر کیا کہ بھئی اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے، تو کچھ ہمارے ایسے اسکالر کے نام سامنے آئے جو باضابطہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دعویٰ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس طرح غیبت کرنا اچھا نہیں لگتا مجمع میں بیٹھ کر، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس کی بیجا مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، مسلمانوں کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو نام مجھے بتایا گیا ہے سن کر بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے میں نے کئی بیانات اسلام کے تعلق سے سنے ہیں، غیروں میں تبلیغ کا اللہ نے بڑا اچھا ملکہ دیا ہے، اور ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا، شاید آپ کا ذہن مشہور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی دوسری شخصیت ہیں۔ تو اس طرح کے بیانات جس کے طرف سے بھی آئے، کسی عالم دین ہی کی طرف سے کیوں نہ آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ سازش کا شکار ہے، وہ بھولا پن ہے، اس کی جہالت ہے، اور وہ سازش کا شکار ہے جو بات کو نہیں سمجھتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی شریعت کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سابق صدر تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ جو میپ ہے، اور کہیے اس کو جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ نقشے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بعض علاقے میں نقشے پر ایک راستہ نظر آئے گا کہ یہ راستہ تھا، یہ ادھر سے نکل رہا تھا، وہ راستہ ادھر سے نکلا تھا، لیکن اب ان راستوں کا وجود ختم ہو گیا، اب وہ راستے موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت نے مثال سے بات سمجھائی کہ بتائیے کہ نقشے میں وہ راستہ موجود ہے، لیکن اس وقت اس راستے کا کوئی وجود نہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان راستوں پر چلنا چھوڑ دیا تھا، تو وہ راستہ صرف نقشے میں رہ گیا، راستے کا کوئی وجود نہیں رہا۔ تو اسی طریقے سے ہماری شریعت یہ کوئی جسم کی شکل میں ایک سامان نہیں ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بند کر کے تالا لگا کر یہ کہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کر لی۔ شریعت راستے کو بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بنایا ہوا ضابطہ اور راستہ۔ تو جب مسلمان اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیں گے تو شریعت خود بخود مٹ جائے گی، تو مٹانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، الگ سے غیروں کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، یہ آخری وقت ہے، اور سنا ہے کہ 28 تاریخ تک اس کی میعاد بڑھا دی گئی ہے، اور اس کے بعد یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے وقت یقیناً بہت سنگین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نے جو عہد کیا تھا شریعت پر چلنے کا، اس عہد کی ہم تجدید کرتے ہیں، آج سر نو آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں، خود کو اور اپنے متعلقین کو چلائیں گے، اور شریعت کے کسی بھی مسئلے میں آپ کے فیصلے کے سوا ہم کسی فیصلے کو گوارا نہیں کریں گے، اور اسی شریعت کی خاطر یہ ہر طرح کی قربانی، جس طرح کی بھی قربانی لی جائے گی، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ شریعت کے تعلق سے ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے ہم اگر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے کوئی اگر ہم حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے ہمارے رابطے ہیں، الحمدللہ آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہے، اور آپ حضرات غیر مسلم بھائیوں سے ایک تعلقات رکھتے ہیں، اور ان تک، ان پڑھے لکھے لوگوں تک اپنی بات کو بآسانی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ کیا بہتر ہو کہ اللہ نے آپ حضرات کو جو صلاحیت دی ہے، آپ اس صلاحیت کو شریعت کے مطالعے میں کھپائیں اور ان چیزوں کو حاصل کریں، خاص طور پر یہ 16 چیزیں
جو ہم نے بیان کی ہے، نکاح، طلاق، خلا، وراثت، وصیت، گفٹ اور بچے کی پرورش، اور اسی طریقے سے حق شفا، وقف، ولایت کا مسئلہ، ایلا، زہار، فسخ نکاح وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو مسائل ہیں، الحمدللہ اردو انگلش کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو خود بھی پڑھیں، ان کی حکمتوں کو سمجھیں اور اپنے برادران وطن تک اس کو پہنچائیں اور ان کو قائل کریں کہ تمام انسانیت کے نجات اور انصاف اور امن و امان انہی قوانین کو ماننے میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم مسلمان اپنے مطالعے سے ان باتوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، آپ یقین مانیے اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی اور اسلام کا بہت صحیح پیغام غیروں تک پہنچے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ میں اپنی وہ بہن جو ہماری غیر مسلم بہن کا ایک بیان تھا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض لوگ عرفان صاحب وغیرہ اس کے نام کو بھی جانیں گے، اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمان اپنے قانون وراثت پر عمل کر لیتے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو صحیح حق دیتے تو آج صرف اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام ہندوستان کے اندر پھیل جاتا۔ یہ جملہ اس غیر مسلم بہن نے کہا تھا۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی ہے کہ ایک قانون اور ایک ضابطے پر عمل کرنے سے اگر اسلام پھیل سکتا ہے تو ان تمام ضابطوں کی اگر پاسداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں ہمیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی شریعت کے ساتھ مکمل طور پر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے کافی اچھے طریقے سے ہر چیز ایگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے۔ بے شک ہماری کمیوں کی وجہ سے ہماری نالج میں کمی ہے، ہم کیسے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں، اس میں کمی ہے، اس کے وجہ سے دوسروں کو ایک موقع مل رہا ہے۔ آپ نے بتایا بھی ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی علم میں اضافہ کریں اور سمجھیں اپنے دین کو اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کے پاس اگر کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک سوال ہے، میں پوچھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد۔ تو حافظ صاحب، میرا یہ سوال ہے، میرا اڈاپشن سے لے کے سوال ہے، جو یتیم بچوں کا آپ بتا رہے تھے۔ اگر اسلام میں جیسے آپ کے 2-3 بچے ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ کسی کو آپ یتیم کو آپ سہارا دے دیں یا اس کی پڑھائی پرورش کر دیں اور اچھا ایک مسلمان بن جائے وہ انشاءاللہ، تو اس میں اسلام میں کیا گائیڈنس ملا ہے، کیسے کرنا چاہیے اس چیز کو؟ جی، اسلام میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یتیم کا خیال رکھیں، لیکن چونکہ یتیم دوسرے کا بچہ ہے اور آپ نے اس کو سہارا دیا ہے، تو کل چل کر جب یہ یتیم لڑکا بڑا ہوگا یا یتیم بچی بڑی ہوگی تو اس بات کا خیال رکھیں گے چونکہ یہ اپنی اولاد نہیں ہے، تو اگر بچی ہے تو آپ باپ بنے ہیں، باپ تو ہیں اپنی، آپ کو پردہ کرنا ہے۔ بچہ ہے تو جو ماں بنی تھی، ماں کو اپنے بچے سے یہ اپنا بچہ ہے نہیں، اس سے پردہ کرنا ہے۔ بس اس پردے کا خیال رکھیے، اور اس کے علاوہ آپ جو کچھ اس یتیم بچے اور بچی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بہترین تعلیم، بہترین تربیت، اور جو کچھ ان کے نام آپ باضابطہ اگر آپ ہبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کچھ تحفے میں گفٹ میں دینا چاہتے ہیں، شریعت آپ کو تمام باتوں کی اجازت دیتی ہے۔ بس صرف یہ جو وراثت کا مسئلہ یتیم کے ساتھ نہیں چلے گا، یتیم آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پردے کے مسئلے کا خیال کرنا ہوگا، باقی سارے حقوق آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل میں چلو UCC کے ٹھیک اندر ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم مطلب کسی کو آپ لیں گے تو اپنے بچے کی طرح ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جا رہا ہے، اور وراثت میں اس کو حق دیا جائے گا، شریعت اس کی اجازت نہیں ہاں دیتی۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو انسان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سبھی خالی ہاتھ جانے والا ہے، تو وراثت تو پر ایسی نالج کے لیے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میرا ہو گیا، اور کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے جو بھی فیصلہ آئے گا حکومت کی طرف سے، تو ہندوستان اور انڈیا کے جو مسلم ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے فیصلہ آنے کے بعد، کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ جی، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔
دیکھیے ہمیں ان قوانین سے نقصان کب ہوتا ہے؟ آپ غور کریں کہ اگر ہم اپنے ان مسائل کو لے کر وہاں جائیں ہی نہیں، طلاق کے مسئلے کو لے کر ہم کورٹ میں حاضری ہی نہ دیں، اسی طریقے سے ہم اگر 2-3 شادیاں کرتے ہیں، اولاً کرتا ہی کون ہے، بہت مشکل سے کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس مسئلے کو لے کر ہم وہاں پہنچے ہی نہیں، اپنے عدت وغیرہ کے مسائل کو لے کر ہم وہاں نہ جائیں، تو یہ بتائیے کہ ہمیں کون مجبور کرے گا؟ اس لیے ہمارے بعض علماء جو کہتے ہیں نا کہ بھئی اتنے پریشان کیوں ہو مسلمانوں، تمہارا کیا بگڑے گا، کہ اپنا قانون بناتے رہیں، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ مگر بات کب بگڑتی ہے کہ جب آپ دارالقضاء سے اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں حل چاہتے ہیں، مگر آپ کا مد مقابل، آپ کا فریق مخالف مسلمان ہونے کے باوجود وہ کورٹ کی دہائی دیتا ہے، ہم کورٹ جائیں گے، وہاں سے اپنے مسئلے حل کرائیں گے، یہاں سے بات بہت بگڑ جاتی ہے، اور آپ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی آپ شریعت کے خلاف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا اسلامی مزاج بنایا جائے کہ نہیں، بالکل ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم کے میں 3 آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی آیت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ اعلیٰ درجے کے نافرمان ہیں۔ یہ 3 جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں کن کے لیے؟ جو دارالقضاء کو چھوڑ کر کورٹ میں جا کر اپنے ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں وہ کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے نافرمان بھی ہیں، اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہیں۔ تو اس سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کا مزاج اسلامی بنایا جائے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہمیں مجبور کرتا ہو تو پھر ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، صاف اعلان کرنا ہوگا کہ ہم ان قوانین سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، جو بھی ہو جائے اپنی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ہم کو ایک وعلیکم بات کہنا تھا کہ وہ اڈاپشن کے معاملے میں بات تو کلیئر ہوئی نہیں۔ میرے حساب سے اسلام میں تو اڈاپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بھی بچہ یا بچی آپ گھر لے کے آتے ہو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور بعد میں بھی وہ بچوں کے لیے بھی آپ کی غیر محرم ہے۔ تو ہم جہاں تک جانتے ہیں اڈاپشن اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے، اس کو پڑھا دے، لکھا دے، پیسے سے، ہر چیز سے، لیکن آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اڈاپشن کا مطلب ہے اپنا نام دینا، تو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے کسی بھی بچوں کو، اسلام میں نہیں ہے میرے حساب سے، ہم جہاں تک جانتے ہیں۔ جی نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، اور گزشتہ ہفتے میں یاد ہوگا کہ میں نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، یہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 کی آیت تھی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کو ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف رکھتا ہے۔ اگر ان کے والد کا نام نہ معلوم ہو تو تم ان کو اپنا دینی بھائی کہو، فاخوانکم فی الدین، لیکن یہ مت کہو کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، آپ کا علم اس سلسلے میں صحیح ہے، قرآن و حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ کہے۔ اس لیے بار بار میں نے لفظ استعمال کیا نقلی والد، نقلی والدہ، مطلب یہ کہ والدہ اور والد کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوگا ہی نہیں۔ پردہ تو اسی لیے ہے، پردہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ والد والدہ نہیں ہے، یہ بیٹے اور بیٹی نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں گود لینے کا جہاں تک مسئلہ ہے، بالغ ہونے سے پہلے اگر مثال رشتہ داروں میں کبھی ہو جاتا ہے کہ بھئی اپنی اولاد نہیں ہوئی اور بھائی کو اللہ نے ماشاءاللہ کئی اولاد دے رکھا ہے، تو چلو ایک لے لیا، ایک ہمدردی ہوتی ہے کہ ذرا میرا بھی گھر بھرا بھرا سا رہے گا اور بھائی کی مدد ہو جائے گی، ایک کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں وہی کرنا، بچے کو یہ سکھانا ہوگا کہ ماں باپ نہیں ہے۔ لیکن آپ کی بات میں اس لیے صحیح مان رہا ہوں کہ لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اب مجبور ہو کر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بلکہ شروع سے ہی امی امی ابو ابو بولنا شروع کرتا ہے، اور یہ عادت اس کی جاتی نہیں، بڑے ہو کر آپ سمجھائیں گے تو بھی عادت نہیں جائے گی۔ اس لیے یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ بس وہ مدد کی حد تک ہی اس معاملے کو رکھا جائے اور اس طریقے سے نہ کیا جائے، بچا جائے اس سے۔ ٹھیک ہے۔
جزاک جی اللہ. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی اگر سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں. جی تو دعا فرما دیے. جزاک اللہ. جی. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جمع ہونے کو بے حد قبول فرما. کہ اللہ تو نے بڑی خوبصورت شریعت ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے اور ہمیں صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی ذہانت کو، اپنی صلاحیت کو اپنی شریعت کے علم کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تو نے حکمتیں اور خوبیاں پوشیدہ رکھی ہیں اپنی شریعت حکام میں، یا اللہ ہم مسلمانوں کو پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کے مطالعے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ہر زبان میں کتابیں لکھ دی ہیں. یا اللہ اپنے اوقات میں سے کچھ قیمتی اوقات کتابوں کے مطالعے کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پڑھنے پڑھانے سے ہمیں دلچسپی عطا فرما، علم سے دلچسپی عطا فرما، مطالعے کا شوق اور رغبت یا اللہ ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں سب میں پیدا فرما. یا اللہ علوم شریعت جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یا اللہ پوری دنیا میں اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پرسن اللہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل کر کے شریعت کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حالات ہم پر ہماری بدعملی کی وجہ سے آئے ہیں یا اللہ ان حالات سے نمٹنے کی طاقت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ان حالات کو دور فرما اور مسلمانوں کے حق میں حالات کو سازگار فرما. اسلام و مسلمانوں کو بلندی نصیب فرما اور آخرت کی فکر، قبر کی فکر اور وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے متعلقین، مرحومین اور ساری دنیا کے مسلمان جو قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو وہاں کی فکر کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے بھی جوڑیں گے ایک دوسرے ٹاپک کو انشاءاللہ. یہ کافی اچھا سیشن رہا. جزاک اللہ خیر مفتی عرفان صاحب کہ ہم ایسے جوڑتے رہیں اور ہم اور سیکھتے رہیں. انشاءاللہ. السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ.